बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने आज के सबक को पढ़ने जा रहे हैं। देखें, कल हमने अरबी मुल्कों के नामों को पढ़ा जी। तो हमने जो कल जो पढ़ा था, यानी नहनु क़रअना अल-बारिहा औ अम्स मिन रक़्म अस-सहीफ़ा 35 वल-यौम सनुताबिअ दर्सना इंशाअल्लाह तआला मिन रक़्म अस-सहीफ़ा 36। आज हम कहाँ से पढ़ेंगे? पेज नंबर 36 से पढ़ेंगे। अब इसको आप मेरे साथ मिल के पढ़ लीजिए। अपना जानीद पढ़िए। जानीद फरंसिया मिन उरुब्बा। दोबारा बोले, जानीद फरंसिया मिन उरुब्बा। क्या मतलब हो गया इसका? जानीद नामी जो खातून है वो फ्रेंच है। फरंसिया का मतलब ये औरत का नाम है, क्योंकि फरंसिया की ता बता रही है ना। ये जो फरंसिया ता ये ना, ये गोलता किसकी निशानी होती है? मोनस की। और ये औरत का नाम है। तो जानीद नामी औरत फ्रेंच है, वो फ्रांसीसी है, फ्रांस की रहने वाली है। मिन और उरुब्बा, और उसका ताल्लुक यूरोप से है। तो मिन उरुब्बा का मतलब हो गया कि फ्रॉम यूरोप, ठीक है ना। यानी क्योंकि सारी बातें फ्रांस कहाँ है? यूरोप में। तो मिन पहले उन्होंने मुल्क बताया, कंट्री बताया, उसके बाद उन्होंने उसका बरे आज़म बता दिया, कॉन्टिनेंट बता दिया। दोबारा बोले, जानीद फरंसिया मिन उरुब्बा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगला पढ़े, दानी मिन उस्ट्रेलिया। अब देखें, इन्होंने जो है, जब ये डैनी जो नाम होता है उसको उन्होंने दानी बना दिया, ठीक है। तो दानी मिन उस्ट्रेलिया। दोबारा बोले, क्या मतलब हो गया? जो दानी नामी शख्स यानी डैनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है। अगर इस सेंटेंस को ये चाहते तो यूं भी हम अरबी में लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं, यानी यूं कहें, मेरे साथ मिलके बोले, दानी। एक मिनट में लैंग्वेज चेंज कर दूं जी। दानी उस्तुराली। क्या कहें? उस्तुराली। जब ये या लग जाती है ना, या उस्तुराली, तो इसका मतलब होता है ऑस्ट्रेलियन है, वो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है। यहाँ देखिए, मर्द के लिए इस तरह, यहाँ मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ मैडम, ये मैंने एराब भी लगाया, उस्तुराली। नजर आ रहा होगा आप लोगों को, जो यहाँ हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं तो नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने यहाँ लिख दिया। तो दोबारा बोले, दानी उस्तुराली। इसका भी यही मतलब है, डैनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है। और दूसरा ये है दानी मिन उस्तुराली। बोलिए, इसका क्या मतलब हुआ? ऑस्ट्रेलिया से है, ये हो गया उस्तुराली या फिर मिन उस्तुरालिया। अगर उस्तुराली कहेंगे, ये पॉइंट याद रखिएगा लैंग्वेज का, अगर आपने या लगा दी तो मिन नहीं लगाना। क्या? मिन नहीं लगाना, रिपीट करें। और अगर मिन लगा रहे तो बस फिर मिन उस्तुरालिया, जिस तरह नाम पढ़े थे आपने इसी तरह नाम बोल देना, फिर यहाँ नहीं लगाना। मिन उस्तुराली यूं नहीं कहना, मिन उस्तुरालिया। देखिए यहाँ पर मिन के साथ ये गोलता भी आ रही है ना, या फिर अलिफ आ जाएगा यूं करके, मिन उस्तुरालिया यूं करके हो जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा, उस्तुराली नहीं कहा जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। अब इसके बाद मजीद आगे आ जाए, पढ़िए, कसांद्रा ब्राजीलिया मिन अमरीकल जनूबिया। इसका मतलब क्या हो गया कि कसांद्रा नामी खातून ये ब्राजील की रहने वाली, ब्राजीलिया। जब ये या लगी तो इसको अरबी में कहते हैं याए निस्बती। ये निस्बत और ताल्लुक को जोड़ देती है। फिर इसके मीनिंग होते हैं कि वो ब्राजील की रहने वाली है, ठीक है ना। कसांद्रा ब्राजीलिया। दोबारा बोले, मिन अमरीकल जनूबिया। क्या मतलब हुआ? कसांद्रा ब्राजील की रहने वाली है और उसका ताल्लुक जनूब अमेरिका से, तो जनूब अमेरिका ही। तो मिन अमरीकल जनूबिया। दोबारा बोले, बोलना भी है, हाँ, बुलवार इससे ना बार बार कि फिर आपकी सही प्रैक्टिस होगी। आप बोल के बताएं जरा इश्तियाक साहब, ये हाँ, ये जुमला दोबारा बोलो, जनूबी। अब और आगे आ जाएं, अपना आप पढ़े अगला, अपना सही साहब आप पढ़िए। हाँ, सब बोले, अकबर खान हिंदी मिन आसिया। असल में जो हिंदी है ना, असल में ये यूं है, अगर इसको पूरे एराब देने, हिंदी भी पढ़ना सही है, अगर पूरे एराब देने तो असल में ये वर्ड यूं लिखा हुआ है, अकबर खान हिंदी युन। बोले, हिंदी युन हो गया, और उसके बाद क्या आगे? मिन। बोलिए, मिन आसिया। क्या मतलब हो गया? अकबर खान
ہندی من آسیہ، اصل میں یوں، لیکن وقف کر کے بولتے ہیں اکبر خان ہندی من آسیہ. دوبارہ بولیے، من آسیہ. اکبر خان انڈین ہے، وہ انڈیا کا رہنے والا ہے، ہندوستان کا رہنے والا ہے، اور اس کا تعلق ایشیا سے ہے. بابکر سودانی من افریقیہ، من افریقیہ کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ بابکر سودانی من افریقیہ. بابکر جو ہے یہ نام ہوتے ہیں وہاں، بابکر اس طریقے کا نام ہو، شروع میں با آتا ہوتا ہے اکثر سودانی ناموں میں، یمنی ناموں میں بھی کئی مرتبہ با علوی اس طرح نام ہوتے ہیں. تو بابکر سوڈان کا رہنے والا ہے، سوڈان خود ایک عربک کنٹری ہے، ٹھیک ہے نا. تو سودانی من افریقیہ، یہ سوڈان کا رہنے والا ہے، سوڈانی ہے، اور اس کا تعلق افریقہ سے، عرب ہے. اور ظاہری بات ہے سوڈان اور اس کے برابر میں یہ سارے افریقن کنٹریز ہیں جہاں ایتھوپیا وغیرہ، یہ حبشہ جو ہے وہاں لگتا ہے، اثیوبیا جو ہم نے پڑھا. تو یہ قدیم، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ ہے تو یہ حبشہ کے رہنے والے، لیکن یہ عرب ممالک کے لیے شامل ہوتے ہیں. یہ عربی بولتے ہیں اور فصیح ترین عربی بولتے ہیں. اہل سوڈان جو ان کے عرب ہوتے ہیں سارے کالے لوگ ہیں، یعنی بلیک پیپر ہے، اللہ نے ان کی نسل کو ایسی بنایا، حبشی لوگوں کی جو نسل ہوتی ہے آپ کو پتا ہے. تو لیکن یہ کہ فصیح ترین عربی ہے. اب آگے پڑھیں. اکتب اسم کل بلد، کیسے میں نے پڑھا دوبارہ پڑھ لیں. اکتب اسم کل بلد تحت مصورہ، کیا مطلب ہو گیا؟ اب آپ بتائیں، اتنا تو آپ کو آنا چاہیے نا. یہ ہدایت پہلے کی ہم نے پڑھی ہے پہلے. جی اکتب، اکتب کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایک کر کے بتائیں. اکتب لکھیں، ہاں واہ بھائی واہ، دیکھیں بتا دیا آپ نے، تقریباً صحیح بتا دی. لکھیں، اکتب مانا لکھیں، اسما مانا نام، کلی بلد ہر ملک کا، کلی کا مانا ہر، اور بلد کا مانا عربی میں ملک بھی ہوتا ہے شہر بھی ہوتا ہے. تو کیونکہ یہاں ملکوں کے نام ہے تو وہی اس کا ہم نے ترجمہ ملک کا کر دیا. تو ہر ملک کا نام لکھیں، تحت مانا نیچے، مصوری ہی آپ نے کیا کہا؟ اس کی. اب یہ ذہن میں رکھیں اگر تصویر ہوتا تو تصویر کے لیے آپ نے دو لفظ پڑھے تھے. ایک لفظ پڑھا تھا سورتن، اور اس کی جمع ہم نے پڑھی تھی سورن. تو یہاں تحت سوری ہی تو نہیں لکھا ہوا نا، سور تو نہیں لکھا ہو، یہ لکھا مصور. مصور کا مطلب ہوتا ہے میپ، نقشہ. کتنا بڑا فرق ہوتا ہے مصور. تو ہر ملک کا نام لکھیں اس کے نقشے کے نیچے. دیکھیں یہاں پر نقشے بنائے ہوئے، یہ انہوں نے یہ میپ بنایا، یہ میپ بنے ہوئے، نقشے بنے. تو مصور مانا ہوتا ہے نقشہ، اور عربی میں، اور تصویر کا مطلب ہوتا ہے سورہ یا سور آئے گا. مصور کا مانا نقشہ ہوتا ہے. اور اگر آپ نے کہا مصور تو تصویر بنانے والا یا ویڈیو بنانے والا، مصور ہو جائے گا. پھر اتنا بڑا فرق ہے. جبھی میں نے زبر کو جان بوجھ کے ڈارک کیا. مصور مانا نقشہ، مصور مانا تصویر بنانے والا، ویڈیو بنانے والا. تو یہاں مصور نقشے کے معنوں میں، اور بھی اس کے میننگ ہے مصور کے، جس کی تصویر بنائی جا رہی ہو وہ بھی ہے، لیکن مصور یہ لوگ عام طور پر نقشے کے معنوں میں لیتے ہیں. اور نقشے کے لیے دو ورڈ میں اور آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیں. بولے خاریطۃن، خریطۃن، خاریطہ یا خریطہ، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے میپ. دیکھیں یہاں لکھ رہا ہوں میں آپ کو. خاریطہ یا خریطہ، دوبارہ بولیں. خاریطہ، خریطہ، مصور. ایک ہی جگہ یاد کر لیں، جب بھی ان تینوں میں سے کوئی ورڈ آئے گا اس کا مطلب نقشے کی بات ہو رہی ہے جو میپ بنا ہوا ہوتا ہے. اب بس اس میں کیا ہے، بس ان الفاظ کو پڑھنا ہے، پڑھ لیں اور نیچے نقشوں کے نام لکھ دیجیے گا. پڑھیں اسپانیہ، اسپین. الولایات المتحدہ، یونائٹیڈ اسٹیٹس ہو گیا. فرانسا، فرانس. البرازیل. سعید بھائی آگے آپ پڑھائیں. سب بولیں. استرالیا، ہاں الارجنتین. البرتغال. تو یہ آپ نے ملکوں کے نام پڑھے، یہ ہم نے کل بھی پڑھے تھے، اور آج پھر انہوں نے اس کو یعنی نیکسٹ پیج میں انہوں نے پھر اس کو ڈسکس اسی لیے کیا تھا کہ تھوڑی ریپیٹیشن ہو، اور اسٹوڈنٹ جو گھبرائے نہیں کہ بہت سارا نیا نیا سب آ رہا ہے تو بار بار یہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں سے جو ہے نا یہ عربی کنٹریز کے بارے میں ڈیٹیل، مثال کے طور پر بہت زبردست اور نالجیبل یہ لیسن ہے آج آپ کا کہ دنیا میں کتنے عربی کنٹریز ہیں، کہاں کا عربی بولی جاتی ہے، ان کی کیپٹلز نیم کیا ہے، اور عربی میں اس کو کیسے بولتے ہیں. تو دیکھیں پہلے ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا الوطن العربی. کیا پڑھا تھا بولیے؟ تو عربی ممالک کے لیے الوطن العربی بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا البلاد العربیہ.
हाँ, फैज रसूल जो है इनका शो हो रहा है कि इन्होंने हैंड रेस किया, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एंड में मैं आपको टाइम दूंगा तो उस वक्त कर लीजिए। और अगर आपने अपनी अटेंडेंस शो करने के लिए किया है तो उसके लिए भी सर लई अक्सर कहते हैं भाई वो शो करें, तो एक अलग बात, वरना क्वेश्चन हम आपके आगे ले लेंगे जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए। दोबारा बोलें, अल बिलादुल अरबिया, क्या कहेंगे, दोबारा बोलिए, अल बिलादुल अरबिया। ये जो बिलाद का वर्ड है ये बलद की जमा है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा। किसकी जमा है? बलद। तो बलद का माना मुल्क या शहर दोनों होते हैं, मैंने बताया था, यहाँ पे भी ये मुल्क के मानों में आएगा। तो बलद की जमा बिलाद है। जैसे हम बोलते हैं एक मुल्क और हम बोलते हैं बहुत सारे मुमालिक, तो जब हम मुमालिक कहते हैं ये कहते हैं बिलाद। दोबारा बोलें, अल बिलादुल अरबिया। तो क्या मतलब हो गया? अरबिक कंट्रीज, यानी अरब मुमालिक, अरब मुमालिक। अब अरब मुमालिक जो है अगर उसकी जमीन की पैमाइश की जाए तो उसका कवर्ड एरिया कितना बनता है, उसका रकबा कितना बनता है, उसको अरबी में कहते हैं अल मसाहा। क्या कहते हैं? शुक्रान या हसनैन, जब्बल शाह अल्लाह अलैक। अल मसाहा बोलें, क्या मतलब हुआ अल मसाहा का? यानी रकबा। अरबी ममालिक की जमीन को अगर नापा जाए तो उसका कितना रकबा बनेगा, तो ये यहाँ पर जिक्र करना चाहते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने लिखा है, पढ़िए, सलासता अशर मलियन। भाई 20 तक गिनती हमने सबको याद कराई थी, जो हमने अपने नोट्स आपको शुरू में शेयर किए थे, उसके लास्ट पेज के ऊपर 100 तक गिनती। तो 20 तक की गिनती शुरू के लेसन में हमने पढ़ी भी थी। तो 13 को क्या बोलेंगे, सब दोबारा दोहरा लें, सलासता अशर, इसको इस तरह पढ़ेंगे। उसके बाद मलियन को लिखा हुआ है, मलियन ये लोग कहते हैं मिलियन को। किसको कहते हैं? मिलियन को। और 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख। तो सलासत अशर मिलियन किलोमीटर बोले मुरब्बा, ठीक है ना। तो ये 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इसका रकबा, ठीक है। तो अगर 10 मिलियन बनेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। तो तकरीबन ये 1 करोड़ 30 लाख जो है ना मुरब्बा किलोमीटर है। मुरब्बा को उर्दू में भी मुरब्बा ही कहते हैं, तो ये स्क्वायर किलोमीटर है। अगर अरबी जमीन की पैमाइश की जाए अरब ममालिक के तो वो इतना बनेगा। दोबारा बोले, सलासत अशर मिलियन किलोमीटर मुरब्बा, मिलियन किलोमीटर। अब मीटर जो था उसको उन्होंने मित्र कर दिया, देखें वही अंग्रेजी का लफ्ज है। मीटर हम कहते हैं, इसको कहते हैं मित्र। और किलो, किलो, ये किलो को भी ऐसे ही रखा है, ये देखें। और मुरब्बा जो ना ये स्क्वायर के लिए, तो इतना स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है। अब इसके बाद ये है 22 ममालिक। अब मैं आपको लिख के बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 21-22 की गिनती नहीं पढ़ाई, तो इसको आपने इस तरह कहना। बोले, इस्नतानी व इशरूना दौलतन। मैंने जानबूझकर जबर लगाई है यहाँ। 3 से 10 तक में तो जेर आती थी ना, मादूद को, काउंटेड चीज को, जो पहले लेसन पढ़ा हुआ आपने, ठीक है ना। तो यहाँ जबर आएगी। दोबारा बोले, इस्नतानी व इशरूना दौलतन। मैं लिख के भी बता रहा हूँ, यहाँ जो स्टूडेंट है हमारे साथ, इस्नतानी व इशरूना दौलतन। दौलत का मतलब होता है मुल्क। किसी एक स्टूडेंट ने कल मुझसे पूछा था, तो मैंने बताया था, आगे आ रहा है बुक के अंदर। तो दौलत माना मुल्क होता है, ठीक है। दोबारा बोलें, इस्नतानी व इशरूना दौला, यानी 22 ममालिक। इस्नतानी व इशरून का मतलब तो 22 कंट्रीज हैं अरबिक लैंग्वेज जहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज है, और वो अरब ममालिक में शामिल हैं। दुनिया में 22 ममालिक में अरबी बोली जाती है। जिस तरह आप यूं बोले, बलद पाकिस्तान, क्या एक मरतबा बोल लें, बोले बलद पाकिस्तान, इसका मतलब क्या हो गया? मुल्क पाकिस्तान। बलदू पाकिस्तान, पाकिस्तान माना पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं दौलतू पाकिस्तान, बोले दौलतू पाकिस्तान। दोबारा बोले, दोनों का एक ही मतलब है, मुल्क पाकिस्तान। तो मुल्क के माने में जो वर्ड दौला है ये भी यूज किया जाता है अरबिक लैंग्वेज में। जहन में आ गई बात? और अगर मैं आपको कहूं कि इसकी फिर जमा क्या है, जैसे बलद की जमा थी बिलाद, तो दौला की जमा आती है दुवलुन। क्या आती है? बोलिए, दुवल आती है। दुवल, दुवल का माना मुमालिक। तो यूं भी कह सकते थे अद्दुवलुल अरबिया, बोले यानी अरबी मुमालिक। इसके लिए ये भी आ सकता था अद्दुवलुल अरबिया, बोलिए। और दुवल नहीं है, वाव पे तजदीद नहीं है, वाव को बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादा सादा रखें, अद्दुवलुल अरबिया। दुवल यहाँ में लिख देता हूं, देखें इस तरह लिखेंगे, यहाँ लिखें अद्दुवलुल
عربیہ، یہ عربی میں دولتن کی جمع. یہ تو آپ نے جو میں نے سارے الفاظ بتائے ریکارڈنگ کا بھی حصہ ہی، آپ اس کو اب آپ پڑھتے رہیے گا، اس کو یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے بعد انہوں نے دیا ہے یہاں پر کیا دیا ہے، مصور. کیا دیا ہے بتائیں؟ مصور یعنی نقشہ. یہ عربی ممالک کا نقشہ دیا ہوا ہے. اب مجھے ایک بات اور بتائیں، مصور کے علاوہ اس کے دو نام ابھی ہم نے اور لکھوائے، کس کو یاد ہے ذرا یہ بھی پتہ لگے نا کس کی کتنی یادداشت ہے. کیا ہے؟ خریطہ اور خریطہ. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہے یہ نقشہ کس طرح بنا ہوا ہے. دیکھ لیں سعودی عربیہ کا ہے، اس کے برابر میں قطر ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح یہاں پر. اچھا اس کے بعد پھر امارات بھی آ رہا ہے یہاں، پھر یہ بحرین آ رہا ہے، کویت آ رہا ہے. اور اگر آپ یہاں آ جائیں جہاں بیت المقدس ہے مسلمانوں کا، یہ فلسطین ہے. یہ جو ہے ہولی لینڈ جو ہماری مقدس سرزمین ہے اہل اسلام کے نزدیک اور یہود اور نصارہ کے بھی نزدیک. تین جو بڑے مذاہب ہیں تینوں کے نزدیک یہ مقدس جگہ ہے. تو یہ جو فلسطین ہے جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے آج، اس کے برابر میں یہ دیکھیں کتنے قریب ہے. سوریہ ہو گیا، لبنان ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ اردن ہو گیا. اردن اس وقت بھی اگر آپ موجودہ دنیا میں بات کریں تو جو بیت المقدس ہے قبلہ اول کی جو مسجد کے معاملات ہیں، تو جو جارڈن ہے اردن، اس ملک کے حوالے یہ ساری خدمات ہیں. بیت المقدس کی جو خدمت کر رہا ہے تو وہ اردن کر رہا ہے. اردن ملک کی وزارت اوقاف جیسے ہماری ہوتی ہے نا، مذہبی امور ہوتے ہیں، مذہبی امور کی ایک منسٹری ہوتی ہے، تو اس کی جو وزارت اوقاف ہے تو اردن اس کی خدمات انجام دے رہا ہے، کیونکہ سب سے قریب ترین جو ہے نا یہ بالکل قریب ہوتا ہے. اردن بھی، سیریا بھی بالکل قریب قریب ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے لبنان بھی آ گیا آپ کے سامنے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں ایک ہے سوریہ. سوریہ کیا ہے؟ یہ ملک شام کا نام، ملک شام. سیریا جہاں جنگ بھی ہوئی ہے، جنگ زدہ لوگ ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. یہ سوریہ ہو گیا، یہ لبنان ہو گیا، یہ فلسطین ہو گیا، یہ اردن ہو گیا. یہ جو چار میں نے آپ کو گنوائے ذہن میں رکھیے کون کون سے ملک میں نے بتایا، سوریہ، لبنان، فلسطین اور یہ اردن. یہ دیکھیں میں نے ایک لائن بھی کھینچ دی ہے، یہ آگے لائن. تو ان چاروں کو بلاد شام کہا جاتا تھا. عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بلاد الشام. جب بلاد شام کہا جاتا ہے تو یہ چاروں ٹکڑے اس سے مراد ہوتے ہیں. اور یہ چاروں کے چاروں وہی ہیں جو بڑی بابرکت اور مبارک سرزمین ہیں. یہ ملک شام ہی ہے، یہ شام ہی کا حصہ تھا. یہ سب شام ہے. فلسطین تو ہے ہی شام، لبنان بھی شام میں شامل ہے، سیریا بھی شام میں، اردن بھی شام میں. جب یہاں پر غیروں کی حکومت رہی جیسے فرانس وغیرہ کا یہاں پر قبضہ رہا، تو انہوں نے کیا کیا، جب لوگ جب بھی جاتے ہیں انگریز اور کسی بھی اسلامک جو بھی اسلامک کنٹریز ہوتے ہیں ان کے اوپر پہلے تو وہ قبضہ کرتے ہیں. وہاں کی ثروتیں، وہاں کا کلچر، وہاں کی جو دولتیں ہوتی ہیں وہ اس کو ہتھیا لیتے ہیں، اس کے اوپر اپنا کنٹرول کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں میں. تو اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ 2-2.5 گھنٹے ہم ٹریولنگ کرتے تھے وہاں سیریا سے، تو جو ہے وہ سامنے ہمارے پاس کبھی لبنان کا بارڈر آ جاتا تھا. اچھا یہاں ترکی کا بھی بارڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، ترکی کا بارڈر آ جاتا ہے. اسی طریقے سے جو عراق کا بھی بارڈر وہاں سے لگتا تھا. جب ہم سیریا میں تھے، جب پڑھتے تھے ہم وہاں یونیورسٹی میں، تو اس طرح ہوتا تھا. تو چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے اس کے اندر بانٹ دیا، ورنہ یہ پورا بلاد شام. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب سرحدی حدود آ جاتی ہیں تو اتحاد، یونٹی ختم ہو جاتی ہے. تو ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے کو اپناتے ہوئے کہ ان کو تقسیم کر دو، جیسے آج امت کا شیرازہ بکھرا ہو. ٹھیک ہے نا، کہ ہر ایک اپنے اس میں لگاؤ. تو آپ دیکھ رہے ہیں سارے معاملات کہ کس طریقے سے امت اسلامیہ کے اس وقت حالات ہیں، اور دل خراش واقعات مختلف ممالک میں ہوتے رہتے ہیں. اور جب امت متحد نہیں ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ معاذ اللہ کبھی کوئی غصہ خانہ خاکے بنا رہا ہے، کبھی کوئی گستاخی کی باتیں کر رہا ہے، کبھی کوئی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. تو یہی ہوتا ہے. تو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کمزور ہے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو بہرحال یہ سارے کے سارا حصہ بلاد شام کا تھا. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہ برکت والی زمین ہے، بابرکت لینڈ ہے. 15ویں پارے کی پہلی آیت. تو وہ جو فلسطین ہے یہ مبارک سرزمین ہے، یہی مسجد اقصی. الذی بارکنا حولہ کے اندر یہ سارے ٹکڑے شامل. تو جو ملک برابر میں ہے وہ سب شامل ہے. مصر بھی شامل ہے لیکن بلاد شام میں شامل نہیں. بلاد شام میں یہ 4 ملک ہیں، لبنان، فلسطین، اردن اور سوریہ. لبنان، فلسطین، اردن اور سوریہ. لیکن مصر کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور مصر جو ہے بالکل اس کا بھی بارڈر فلسطین سے لگتا ہے، حتیٰ کہ اس کا تو نام بھی قرآن پاک میں ہے. یہ بھی مبارک زمین ہے، لیکن بلاد شام نہیں ہے. بلاد شام کے نہیں یہ ٹکڑے شامل ہیں. مصر اپنی ذات کے اندر، عرب ممالک کی اپنی جگہ، اس کی اپنی جگہ ایک فضیلت.
تو یہ میپ بھی میں نے سوچا تھوڑا آپ کو بتاؤں. دیکھیں پھر بہت سارے عربی ملکوں کے نام یہاں دیکھیں. جیبوتی یہ بھی عرب ملک ہے, آپ نے نام سنا ہے اس کا جیبوتی. اچھا صومال یہ بھی عربک کنٹریز میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے موریتانیہ یہ بھی عربک کنٹریز میں سے. لیبیا, الجزائر, تونس یہ سب عربی ممالک ہیں. جیبوتی کہتے ہیں اس کا نام کیونکہ عربی نام ہی یہی ہے اس کا, ٹھیک ہے نا, اس کا نام ہی جیبوتی ہے. تو بعض عربی ممالک کے نام بھی شاید ہمیں نہیں پتا ہو. اس طرح ہم امت مسلمہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے. تو یہ وہ ممالک ہیں جہاں 22 ممالک جہاں عربی بولی جاتی ہے. تو اگر انسان کو عربی زبان آتی ہو اور کمیونیکیشن ہو تو کتنا بڑا اتحاد اور یونٹی کے ساتھ اگر اہل اسلام کام کریں, ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے مختلف ہماری اسلامک آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو پریچنگ کرتی ہیں, تبلیغ کرتی ہیں اور اسلام کے پیغام کو پھیلاتی ہیں, اگر یونٹی اور ان سب ممالک میں رابطے ہو باقاعدہ تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. اور ہمیں زبان آتی ہو تو کتنی بڑی ہم خدمت کر سکتے ہیں. تو لینگویجز جو بھی ہو اس کو سیکھنا چاہیے, اس سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ. پھر یہ زبان ایسی ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے. اللہ نے اس میں کیا راز رکھا ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی. اور آج آپ دیکھ لیں آج جنگ بھی ساری لڑائی کا جھگڑا کیا ہے, یہودی کیوں کر رہے ہیں اسرائیل میں, ان کو پتا ہے وہ ہم سے زیادہ ان کو اس کی اہمیت ہے کہ اللہ پاک نے جب فرمایا اسلام کہہ رہا ہے یہاں برکتیں ہیں تو ان کو پتا ہے کہ یہاں برکتیں, تو وہ وہیں بیٹھے ہوئے جم کر. حالانکہ وہ چاہیں تو یورپ کے کسی بھی ٹکڑے میں یہودی اتنے امیر ہے کوئی بھی ملک خرید لیں وہاں رہنے لگ جائیں, سب چھوڑ کر کے وہ یہاں کیوں آئیں. تو اسلام کی حقانیت اس سے واضح ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہاں جنگیں ہوگی اور یہودیوں سے اس طرح جہاد ہوگا, جنگ ہوگی اور وہ بیت المقدس کے ارد گرد ہوں گے. یہ تمام معاملات عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, ٹھیک ہے نا, جو کہ دمشق کے مشرقی مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. سوریہ میں یعنی دمشق میں اس کے مشرقی مینارے پر ہوں گے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق. اور دمشق ہی کے اندر, وہ دمشق کے قریب نہیں, دمشق میں تو نہیں, دمشق کے بالکل ساتھ ہی سمجھ لیں کہ جیسے میں نے دمشق میں کہا ایک بستی, اس کا نام ہے اللہ, بڑی مبارک بستی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا نام ہے غوطہ. کیا نام ہے؟ غوطہ. تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر مدائن الشام, یہ شام کی سب سے بہترین بستیوں میں سے, اور یہاں سے مسلمان مجاہدین کا ایک لشکر جائے گا اور پھر وہ یہودیوں سے جہاد ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول یہی ہوگا. تو بہت ساری اسی طرح عرض محشر جہاں مسلمان یعنی ہوں یا کافر ہوں, ساری مخلوق جو جمع ہوگی, تو جو محشر کا میدان جو سینٹر پوائنٹ ہوگا تو قرب قیامت کے اندر یوں سمجھ لیں کہ جس کے اندر بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں اور اہل ایمان اور مجاہدین کا وجود جو ہوگا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وہ ملک شام ہوگا. حالانکہ دیکھیں مکہ مدینہ کی اپنی ایک فضیلت ہے, لیکن حدیث طیبہ میں یہ ہے صحیح حدیث میں کہ ملک شام سے یہاں سے مجاہدین کے قافلے نکلیں گے اور یہ سارے جنگ اور یہ سارے معاملات ہیں. شام کی اپنی ایک فضیلت ہے, یمن کی اپنی ایک فضیلت ہے, مصر کی اپنی ایک فضیلت ہے. امام مہدی جو ہے وہ طواف کرتے ہوئے ظاہر ہوں گے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں گے, وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور نمودار ہو جائیں گے, ظاہر ہو جائیں گے. یعنی ان کی جو ہے شہرت اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا کہ یہ امام مہدی, وہ وہاں ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ملک شام میں ہوگا. تو آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر یہ مسئلے مسائل بھی اسی خطے میں سب ہو رہے ہیں. ترکی بھی قریب میں ہے, وہاں سے برابر میں سارے ممالک. تو بہرحال اب یہ ریکارڈنگ کے بھی کوئی 3-4 منٹ رہ گئے, تو میں اس پر ریکارڈنگ کو ابھی ایک کلپ یہ بنا کے میں روک رہا ہوں. وما علینا الا البلاغ.